اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پیچھے پڑھی ہے میں نے آیت نمبر 6 اور 8، اس میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو کھانے کو دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی، تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی جو کہ تیری پیدا کی ہوئی ہے، خشکی اور تری میں، انسانوں میں اور جنوں میں، وحوش و طیور میں، یہاں تک کہ چونٹی، مکھی اور کیڑے وغیرہ جتنے بھی ذی روح ہیں، سب کی ضیافت کروں، سب کا کھانا کروں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، خداوندہ تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو کہ جس مخلوقات کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکیں۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے، اور مشرق و مغرب سارے جہان سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا، اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں بڑی لمبی چوڑی اور ایک لگن مثل تالاب کے جنہوں نے تیار کیا، اور یہ واقعات مختلف تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 2700 دیگیں پکوائی گئی تھیں، اور ہر ایک بڑی لمبی چوڑی تھی مثل تالاب کے جنہوں نے تیار کی تھی۔ سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا، قلعوں سے، ہتھیاروں سے اور تصویریں اور لگن مانند تالابوں کے، اور دیگیں اب ایک جگہ پر دھری رہنے والی تھیں کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں، اور باقی اشیاء ضیافت کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ اور یہ جامعہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم کیا کہ وہ بساط تخت سلیمان کا دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے اور ان کو کیا کیا، ہوا پر معلق رکھا تاکہ اس کو ہر متنفس اپنی نظر سے دیکھے۔ تمام مخلوقات کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا کے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا، ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو، اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں کھا لیا، اور پھر اور کھانا مانگنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے، اور اس سے کہا، ہے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی اور تیرا اس سے پیٹ بھی نہ بھرا، اور پھر تو اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو آپ نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھ کو ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہی۔ اگر آپ اسی طرح اور لوگوں کو کھانا دے نہ سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا، اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ الہی، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی، تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں اور تو ہی دانا اور توانا ہے۔